الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے. تو جب انسان کا مقصد دنیا میں آنے کا صرف اللہ کی عبادت ہے تو اللہ نے جو دوسری چیزیں ہیں انسان کی ضروریات ہیں اس کو اللہ نے کیوں بنایا؟ جب انسان صرف عبادت کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو ہر چیز سے پاک کرتا کہ نہ اس کو کھانے کی حاجت ہوتی، نہ اس کو غم لاحق ہوتا، نہ اس کو خوشی لاحق ہوتی، نہ وہ پریشان ہوتا اور نہ وہ خوش ہوتا، بلکہ جس طریقے سے فرشتے عبادت کرتے ہیں اسی طریقے سے انسان بھی کیا کرتے؟ صرف اللہ کی عبادت کرتے. اللہ نے کہا نا کہ مطلب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. تو جب عبادت ہی کے لیے پیدا کرنا تھا تو یہ ساری چیزیں انسان کے ساتھ کیوں لاحق کر دی کہ انسان صبح اٹھتا ہے اپنی معاش کی تگودوں میں، یعنی شام تک پریشان رہتا ہے، اسی طریقے سے اپنی ضروریات کے لیے وہ گھومتا پھرتا ہے. انسانی اور بشری تقاضے ہیں. تو میں نے اپنے گزشتہ بیانوں میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا اس کی بنیاد صرف اور صرف یہی ہے کہ اشرف المخلوقات کا مطلب دنیا میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ پرند ہو، چرند ہو، اور جتنی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے ہی بنایا کہ اللہ نے اس کے اندر وہ چیزیں رکھی ہیں جو اس کو اس کی عبادت سے غافل کرتی رہتی ہیں. تو انسان کا تقاضا بندگی کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کے حکموں پر پورا کرے تو وہی چیز عبادت بن جاتی ہے. مثلا کھانا اور پینا، انسان اچھا کھاتا ہے اور اچھا پیتا ہے لیکن اس کھانے اور اس پینے پر اس کی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی نیت نہیں ہے تو وہ کھانا پینا ٹھیک ہے، پیٹ تو بھر جائے گا لیکن اس کو ہم عبادت نہیں کہیں گے. کھانا پینا بھی عبادت کیسے بنے گا؟ جب ہم اس کو اس نیت سے کھائیں کہ ہم یہ کھا رہے ہیں تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قوت حاصل ہو. اگر آپ کھائیں گے نہیں، اگر کمزور رہیں گے تو آپ کیا کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر انسان پانی نہ پیے تو کیا پیاسے رہ کر وہ تلاوت کر سکتا ہے؟ اگر اتنا پیاسا ہو جائے اس کی تو زبانیں خشک ہو جائے گی، وہ تلاوت ہی نہیں کر پائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی، انسان کی جو ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی عبادت بنا دیا. اگر صرف اس کے اندر ایک چیز شامل کر لی جائے، کیا شامل کر لیا جائے؟ نیت شامل کر لی جائے. ایک عام انسان میں اور ایک دوسرے آدمی میں اور مسلمان میں صرف یہی فرق ہے کہ اس کی نیت کرنے سے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. نیت کرنے سے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. اگر آپ ورزش اس نیت سے کرتے ہیں تاکہ میرے ہاتھ پیر مضبوط ہوں اور میں اللہ کی عبادت کھڑے ہو کر سکوں تو یہ بھی ثواب کا کام ہے.
لیکن اگر آپ جم جاتے ہیں اور جم جا کر آپ نے صرف اپنی فٹنس پہ دھیان دیا اور اس کے اندر کوئی عبادت کی نیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، آپ فٹنس آپ کی ہو سکتی ہے صحیح، لیکن وہ عبادت نہیں بنے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک چیز غم رکھا، کیا رکھا؟ غم رکھا اور خوشی کا مادہ رکھا کہ انسان جب غمگین ہوتا ہے تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ غمگین ہوتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک سیدھا سا فارمولہ بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب کوئی پریشانی آئے، جب کوئی غم آئے، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی ڈپریشن ہو تو آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کر صبر کریں۔ کیا کریں؟ صبر کریں۔ اور صبر کس طور پر کرنا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب کوئی غم ہو تو آپ اللہ کو یاد کریں۔ کیا کریں؟ اللہ کو یاد کریں۔ کیوں اللہ کو یاد کریں؟ اس طور پر اللہ کو یاد کریں کہ اچھی اور بری چیز سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز اچھی ہے یا کوئی چیز بری ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے ہے، وہ اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور غم کا آنا یا مصیبت کا آنا ایسا نہیں ہے کہ یہ انسان گناہگار ہے تبھی ہوتا ہے، یہ انسان کی ایک کیفیت ہے۔ کیا ہے یہ؟ انسان کی کیفیت ہے۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جو غمگین نہ ہو۔ گوتم بدھ کے بارے میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا بیٹا مر گیا ہے، میں بہت غمگین ہوں۔ میں کیا ہوں؟ بہت غمگین ہوں، مجھے غم سے چھٹکارا دلائیے۔ تو اس نے اس کو ایک پیالہ پکڑایا اور کہا کہ یہ پیالہ لے جا اور اس گھر سے اس میں بھیک لانا جس گھر میں کسی کی موت نہ ہوئی ہو، جس گھر میں کوئی مرا نہ ہو۔ اب وہ پیالہ لے کر گئی، ہر جگہ گھومی اور خالی واپس آئی۔ کیا واپس آئی؟ خالی واپس آئی۔ گوتم بدھ نے پوچھا کیا ہوا؟ بھیک نہیں لائی؟ تو کہا کہ اب میرا غم ختم ہو گیا۔ میرا غم کیا ہو گیا؟ کیوں ختم ہو گیا؟ کہ وہ صرف اکیلے نہیں تھی، کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی انتقال نہ ہوا ہو۔ ظاہر سی بات ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ انسان پہ جو غم آتا ہے، انسان پہ جو مصیبت آتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مرگ انبوہ جشن دار۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کو صرف اپنی مصیبت دکھتی ہے تو آپ زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ یار سب لوگ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ سنانا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی۔ کیا آتی تھی؟ وحی آتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر نازل ہوتے تھے اور قرآن لے کر نازل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ وقفہ ہو گیا، جس کو فترہ بولتے ہیں۔ کچھ پیریڈ کے لیے وہی آنا بند ہو گئی، تو جو دوسرے لوگ تھے جو ہمیشہ طاق میں رہتے تھے کہ تم ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ نے یہ وہی بھیجی، اللہ نے یہ وہی بھیجی، بہت دنوں سے تو ایسا لگتا ہے کہ تم کو تمہارے اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ پر جو کیفیت طاری تھی بتقاضۂ بشریت، انسان ہے نا، انسان کیا ہوتا ہے؟ اپنے حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے اندر اچھی کیفیت پیدا ہوگی، اور اگر آپ غم زدہ لوگوں کے پاس بیٹھیں گے اور ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے جو اپنی زندگی میں نا امید ہیں تو آپ کی زندگی میں بھی نا امیدی آ جائے گی۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ اگر آپ ڈپریس لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ بھی کس کا شکار ہو جائیں گے؟ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو آپٹیمسٹک ہیں تو آپ پر امید ہو جائیں گے اپنی زندگی سے بھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ یہ کہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگے کہ کیا ہوا؟ لگتا ہے کہ تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ تمہارے اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہنے لگے تھے۔ ایک نے تو یہاں تک کہا کہ تم جو وہی چلاتے تھے یہ وہی نہیں تھی، کوئی شیطان آ کے تم کو بتا جاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ شیطان آ کر بتا جاتا تھا اور تم ہم سے کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی وحی ہے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا نازل فرمائی؟ سورہ ضحیٰ نازل فرمائی، اور بہت اہم نصیحت ہے اس میں ہم سب کے لیے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اللہ قسم کھا رہے ہیں کس کی؟ وقت کی، چاشت کے وقت کی۔ چاشت کا وقت کب ہوتا ہے؟ صبح میں ہوتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو وہ چاشت کا وقت ہے۔ اور واللیل، لیل کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہوتی ہے۔ اللہ نے اس میں نصیحت دی کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ رات اور دن کا مجموعہ ہے۔ کس کا مجموعہ ہے؟
رات اور دن کا مجموعہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ پر ہمیشہ خوشی رہے گی اور ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ غمگین رہیں گے. اس لیے علم نشرح جو اس کے بعد صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا. کیا؟ ان مع العسر یسرا، کہ ہر مصیبت کے ساتھ، ہر سختی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے. ہر سختی کے ساتھ اللہ نے آسانی رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن جو اللہ نے بنائے ہیں یہ ہمارے سبق کے لیے ہے کہ اگر خوشی کا موقع ہے تو ایسا نہیں کہ اترایا جائے، اور اگر غم کا موقع ہے تو ایسا نہیں کہ آدمی واویلا مچائے اور روئے دھوئے. دونوں چیز میں انسان اپنی حد میں رہے. کس میں رہے؟ اپنی حد میں رہے. ایسا نہ ہو کہ خوشی ہو تو آدمی اترا جائے، اور ایسا نہ ہو کہ غم ہو تو انسان اللہ پر بھی کہ کیا میں ہی ملا تھا اور کوئی نہیں تھا. تو اس صورت میں انشاءاللہ اس پر اگلے ہفتے بات کریں گے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بتایا کہ خوشی اور غم جو ہے، اگر مان لیجئے پورا ہمیشہ رات ہی رات رہتی، دن کا کام کیسے کرتے ہیں؟ اور اگر ہمیشہ دن ہی دن رہے تو آدمی سوئے گا کیسے؟ تو اللہ نے یہ بتایا کہ زندگی میں یہ دونوں مرحلے آتے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے، انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور عبادت انسان کی ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جس میں ہم اپنی نیت کو خالص کر لیں، جس میں ہم اللہ کے ساتھ اپنا لو لگا لیں. صرف اللہ کو یاد کرنا ہے. کھانا ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہے، سونا ہے تو اللہ کو یاد کرنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیکھتے ہوئے سو گئے، یعنی نہ دعا پڑھی، نہ مطلب معوذتین پڑھی، نہ کچھ پڑھا. تو کیا ہوا؟ وہ عبادت نہیں رہی، وہ کیا ہو گیا؟ اور پھر الٹے سیدھے خواب آتے ہیں تو آدمی چلا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیوں؟ جب اللہ کا ذکر کر کے آپ نہیں سوئے، دعا پڑھ کے نہیں سوئے، تو اچھی باتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو ہماری ہر چیز عبادت ہو سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو نیت کے ساتھ کریں اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جنت سے مزید